اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ درود بھیج دیں محمد اور آل محمد کے اوپر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ محترم سامعین، تمام تعریف خدا کے لیے ہے، احد کے لیے ہے، صمد کے لیے ہے، خالق کے لیے ہے، پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جس نے انسان کی خلقت سے پہلے شکم مادر میں اس کے رزق کا انتظام فرمایا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے۔ دعائے ابو حمزہ صومالی، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے حوالے رکھ کر ہمیں عزت دی ہے۔ توجہ عزیزو، اگر تو غیر کے حوالے کرتا تو انسان نامعلوم کہاں ہو جاتا، کہاں رسوا ہو جاتا۔ پروردگار ہم پر اتنا مہربان ہے، ہم پر اتنی شفقت کرتا ہے جیسے کہ ہم نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ توجہ، ہمیں یوں برداشت کرتا ہے۔ تمام تعریف اسی پروردگار عالم کے لیے ہے۔ درود بھیجتے محمد وآل محمد کے اوپر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ابتدا کے اندر خالق کائنات کی توصیف کے لیے دیکھیں، یہ مجلس جو آج ہم برپا کر رہے ہیں، یہ مجلس اعزا 1442 ہجری کا پہلا مہینہ محرم، اور اس حوالے سے یہ پہلی مجلس گفتگو رہیں گی اس ذیل کے اندر، لیکن ظاہر ہے کہ ابتدا میں پروردگار عالم کی توصیف و تعریف، اور جہاں سے میں اس کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، درود بھیجتے بلند آواز سے محمد وآل محمد کے اوپر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مسلمانوں کی مستند کتاب، معتبر کتاب عالم اسلام کی صحیح بخاری، اس پر یہ روایت موجود ہے کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صل علی محمد وآل محمد، خدا کی کس طریقے سے تعریف کیا کرتے تھے۔ آپ ارشاد فرما، درود بھیجتے بلند آواز سے محمد وآل محمد کے اوپر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ کتاب میں بیان ہے کہ آپ ارشاد فرماتے تھے، اے اللہ تیرے ہی لیے تعریف ہے، تو آسمان و زمین کا مالک ہے، ہم تیرے لیے ہے، ہم تیرے لیے ہی ہے، تو آسمان و زمین کا قائم کرنے والا ہے۔
ہم تیرے لیے ہے، تو آسمان و زمین کا نور ہے، تیرا قول حق ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تیری ملاقات سچ ہے، قیامت سچ ہے۔ اے اللہ، میں نے تیرے ہی سامنے سر کو جھکایا ہے اور تجھی پر ایمان لایا ہوں اور تجھی پر بھروسہ کیا ہے۔ اللہ کی تعریف، تمام تعریف پروردگار عالم کے لیے، اور درود و سلام ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جیسا کہ بیان کیا گیا کہ یہ صف عزا، صف ماتم، فرش عزا 1442 ہجری کا محرم کا پہلا مہینہ، یہ مہینہ جب شروع ہوتا ہے اور ہم جب مجلس کا اہتمام کرتے ہیں فرش عزا کا، تو اس امر کو یاد رکھیے کہ یہ فرش عزا، یہ عزائے حسین ابن علی فقط فرش پہ نہیں بچھتی، توجہ، فقط یہ عزا فرش پر نہیں بچھتی ہے بلکہ یہ عزا دلوں میں بھی بچتی ہے، یہ عزا آنکھوں میں بھی بیچتی ہے، اس لیے کہ فرش عزا محبتوں کا فرش ہے، یہ فرش عزا نظم و ضبط کا فرش ہے، یہ فرش عزا ایمان کا فرش ہے، یہ فرش عزا اخلاق کا فرش ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام کا میسج اور پیغام فقط اور فقط کسی ایک قوم کے لیے نہیں، فقط کسی ایک گروہ کے لیے نہیں، فقط کسی مسلک کے لیے نہیں ہے، بلکہ حسین ابن علی کا پیغام قیامت تک کے لیے آنے والوں کی انسان کی ہدایت کا میسج ہے۔ یہ پیغام انسانیت کا پیغام ہے، یہ پیغام امن و ضبط کا پیغام ہے۔ اسی لیے کہ یہ حسین ابن علی کا تذکرہ کہ خاص مسلک کے لیے نہیں ہے۔ عزیزو، تبھی کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکاریں گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین کا پیغام انسانیت کا پیغام ہے۔ عزیزو، اس حوالے سے خدا کی تعریف میں چل کلمات پیش کیے کہ یہ فرش عزا وہ ہے کہ جہاں پر ہم معرفت خدا پر گفتگو کرتے ہیں۔ توجہ، اس فرش عزا پر ہم معرفت خدا پر گفتگو کرتے ہیں، اس فرش عزا پر اخلاق بیان کیا جاتا ہے، اس فرش عزا پر حدیث حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی جاتی ہے، اس فرش عزا پر اس قربانی کی یاد منائی جاتی ہے، اس قربانی کی یاد میں خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، ان قربانی کو پیش کیا جاتا ہے، ان کی یاد پہ فرش عزا بچھائی جاتی ہے کہ جس نے سن 61 ہجری میں کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام نے اور انصار حسین نے ایسی قربانی دی، لازوال قربانی جو قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہ فرش عزا، خدا کی تعریف بیان کی۔ آئیے اس امر کو دیکھیے، جیسے میں نے کہا اس امر کو بھی یاد رکھیے کہ کربلا کی تعریف یقیناً غم حسین میں رونا بہت بڑی عبادت ہے، اس کا ثواب عقل انسانی سے باہر ہے، لیکن کیا فقط انسان اسی معیار پر رک جائے؟ انسان کی فطرت میں یہ موجود ہے
کہ وہ ترقی کرتا ہے. اس سفر کو یاد رکھیے کہ کربلا اخلاق کا مدرسہ ہے. کربلا معجزہ تو ہے ہی. کربلا تاریخ کے واقعے میں ایک واقعے کی حیثیت سے نمودار تو ہوا ہے، لیکن کربلا اخلاق کا مدرسہ ہے. کربلا شجاعت کا مدرسہ ہے. کربلا عبادت کا مدرسہ ہے. کربلا نظم و ضبط کا مدرسہ ہے. جیسے میں نے کہا کہ فرش عذاب پر ہم جب آتے ہیں تو معرفت خدا پر گفتگو ہوتی ہے، خدا کی وحدانیت پر گفتگو ہوتی ہے. دیکھیے عزیزان محترم، تسلسل کے ساتھ ساتھ کون خدا؟ کتنا کریم ہے ہمارا پروردگار، کتنا کریم ہے ہمارا خالق، ہمارا رب. دیکھیے عزیزو، خدا خالق بھی ہے، خدا رب بھی ہے. درست؟ خدا خالق بھی ہے اور خدا رب بھی ہے. پہلے خدا خالق ہے، پھر خدا رب ہے. توجہ عزیزان محترم، پہلے خدا خالق ہے، پھر خدا رب ہے. خالق اور رب میں فرق کیا عزیزو؟ دیکھیے، پہلے چیز خلق ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس چیز کی حفاظت کی جاتی ہے. توجہ عزیزو، پہلے چیز خلق ہوتی ہے، پھر اس کی حفاظت کی جاتی ہے. اللہ خالق بھی، اللہ رب بھی ہے. لیکن جب پروردگار عالم نے اپنا تعارف کروایا ہے سورہ الحمد میں، کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین. خالق نہیں کہا، خالق کا لفظ استعمال نہیں کیا، حالانکہ پہلے خالق ہے. لیکن خدا نے جب اپنا تعارف کروایا ہے تو خالق کی حیثیت سے نہیں کروایا. توجہ، رب کی حیثیت سے کروایا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، خالق جیسے میں نے کہا کہ پیدا کرنے والے کو، خلق کرنے والے کو کہتے ہیں. رب کہتے ہیں باقی رکھنے والے کو. یہ مائک ہے، جس نے اس کو بنایا ہے وہ اس کا خالق ہے. درست؟ جو اس کی حفاظت کر رہا ہے وہ اس کا رب ہے. درست؟ ظاہری طور کے اوپر، اس لیے کہ ماں کو بھی کہا جاتا ہے کہ رب ہے، پالنے والی. پہلے ہوتا ہے خالق، خلق کرنے والا. دوسرا ہوتا ہے رب، باقی رکھنے والا، حفاظت کرنے والا. خدا نے اپنا تعارف کروایا رب سے. دیکھیے عزیزان محترم، خالق اور رب میں فرق دیکھیے. خالق کا رشتہ جو ہوتا ہے، عام طور پر دنیاوی اعتبار کے حلقے سے دیکھیے، جو خالق کا رشتہ ہوتا ہے وہ بنانے والے کا رشتہ. خالق اس کی دیکھ بھال کرنے والے کے رشتے سے ضروری نہیں کہ باقی رہے. مائک کسی نے بنایا، وہ اس کا خالق ہے. آپ نے خرید لیا، اب بنانے والے کا تعلق اس سے نہیں ہے. آپ اسے توڑ دیں، آپ اسے پھینک دیں، آپ اس کی حفاظت کریں، آپ کی ذمہ داری. بنانے والے نے بنا دیا، اب حفاظت کرنے والے کی ذمہ داری اسے حفاظت کرے یا باقی رکھے. درست؟ خدا خالق بھی ہے، رب بھی ہے، لیکن خدا نے اپنا تعارف رب کے ذریعے سے کروایا. کیوں عزیزان محترم؟ اس لیے کہ اللہ یہ بتلانا چاہ رہا ہے اپنے بندوں کو، تم اگر مجھ سے تعلق توڑ بھی دو، اگر تم عبادت سے ہٹ بھی جاؤ، اگر تم میری نافرمانی بھی کر لو، تب بھی میرا رشتہ تم سے نہیں ٹوٹنے والا ہے. میں رب ہوں. فرعون نے نافرمانی کر لی، خدا نے رشتہ نہیں توڑا. نمرود نے نافرمانی کر لی، خدا نے رشتہ نہیں توڑا. اگر انسان معصیت کی منزل پر بھی آ جائے تب بھی اس کا رشتہ اس کے پروردگار سے نہیں ٹوٹتا. پروردگار اس کے رشتے کو نہیں توڑتا، نعمتیں دیتے جاتا ہے.
پھر تو ابو حمزہ اسماعیلی کا جملہ نقل کیا نے، وہ ہمیں ایسے برداشت کرتا ہے جس سے ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ عزیزو، یہ وہ ہمارا رب ہے، یہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم میرے بندوں کو اپنے قریب کیوں نہیں بلاتے ہو؟ توجہ عزیزو، تم میرے بندوں کو اپنے قریب کیوں نہیں بلاتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی، پروردگار کیسے بلاؤں، کیسے بلاؤں؟ آواز آئی، موسیٰ میرے بندوں کو میری نعمتیں بیان کرو۔ توجہ، میرے بندوں کے سامنے میری نعمتوں کو بیان کرو۔ جب تم میری نعمتوں کو بیان کرو گے بندے میری طرف آنے لگیں گے۔ خدا کتنا کریم ہے۔ بس عزیزو، میں اپنے موضوع سے مسلسل ہوں۔ انسان کا ہدف زندگی کیا ہے؟ ہمارا ہدف ہے کیا؟ جب سے انسان دنیا کے اندر آیا ہے، توجہ عزیزان محترم، توجہ، جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے، ہر انسان کے ذہن میں ایک فکر رہتی ہے، ہر انسان کے ذہن میں ایک فکر رہتی ہے۔ وہ فکر کیا ہے؟ کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ عزیزو، انسان زندگی کے اندر، انسان اپنے ہدف کو پہچانے۔ انسان کے زندگی کا ہدف کیا ہے؟ یہ میرا موضوع عنوان ہے۔ اسی کے ذیل کے اندر میں کچھ معروضات آپ کی خدمت پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ بتائی دے محمد و آل محمد، درود بھیج دے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں عزیزان محترم، انسان زندگی میں کوئی بھی کام کرتا ہے نا، بغیر مقصد کے نہیں کرتا۔ عقل کے خلاف ہے یہ۔ انسان زندگی میں کوئی بھی کام کرے اگر اور اس کا ہدف اس کے سامنے نہ ہو، ابس ہے، بیکار ہے۔ آپ اسے کہیں گے اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ جب سے انسان دنیا کے اندر آیا ہے، انسان کے ذہن میں یہ فکر رہتی ہے، تمام انسانوں کے ذہن میں، کہ اسے دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے۔ اب اگر ہم دائرہ اسلام میں رہ کر دیکھیں کہ ہمیں اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا اور ہمارا ہدف کیا ہے، عزیزو سمر کو یاد رکھیے کہ جیسا ہدف ہوگا عزیزو، ویسا انسان اس کی کوشش کرے گا۔ درست؟ عام زندگی کو دیکھ لیجئے۔ اگر انسان کا ہدف یہ ہے کہ وہ تعلیم کے اندر نمایاں نمبر کو حاصل کرے، ایک طالب علم وہ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے گا۔ اس جملے کو یاد رکھیں عزیزوں، یہ میرا کی ورڈ ہے، کی سینٹنس ہے میرا یہ۔ اسے اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کرے گا۔ کیا کوشش کرے گا؟ کہ اسے وہ ہدف حاصل ہو جائے۔ جیسا ہدف ہوگا ویسا انسان کوشش کرے گا۔ کوشش بتلائے گی کہ اس کا ہدف کیا ہے۔ اب اگر انسان دائرہ اسلام میں رہ کر دیکھے کہ ہمیں اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، تو اللہ نے وضاحت کی اس انسان کو دنیا میں بھیجنے کی، وہ یہ کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر ہماری عبادت کے لیے۔ درست عزیزوں؟
اب دار اسلام میں رہ کے اس عبادت کو دیکھیے. اس عبادت کا حاصل کیا ہے؟ اس عبادت کا حاصل کیا ہے؟ کیا اس لیے عبادت کی جاتی ہے کہ اللہ کو، یا ہم عبادت کریں گے تو کیا اللہ کی ربوبیت بڑھ جائے گی؟ نہیں. اگر پوری دنیا اس کی عبادت سے ہٹ بھی جائے تب بھی اس کی ربوبیت میں فرق نہیں آنے والا، سب کا خالق ہے. اور اگر پوری دنیا اس کی عبادت میں لگ بھی جائے تب بھی اس کی ربوبیت میں فرق نہیں آنے والا، وہ سب کا خالق ہے. پھر اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے کیوں خلق کیا؟ دیکھو جیسے میں نے کہا کہ ہدف انسان کو معلوم ہونا چاہیے. پہلے اس امر کو یاد رکھ لیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ارشاد فرماتے ہیں کسی ہدف کے ذیل کے اندر میں آ رہا ہوں کہ اللہ اس شخص پر رحمت نازل کرے. توجہ، اللہ اس شخص پر رحمت نازل کرے. کن شخص پر؟ جسے یہ معلوم ہو وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں پر رہ رہا ہے، کہاں اس کی منزل ہے، کہاں اسے واپس جانا ہے. یہی سوال انسان کے ذہن میں خلق ہوتے ہیں نا. کہاں سے آیا ہے؟ اگر عام انسان دیکھا جائے تو کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا اور کہاں جانا ہے. اگر دار اسلام میں رہ کر دیکھے تو امام نے جو اس کی طرف اشارہ کیا ہے، متوجہ کیا ہے کہ اللہ اس پر رحمت نازل کرے. کس پر رحمت نازل کرے؟ کہ جسے یہ معلوم ہو وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں رہ رہا ہے، کہاں اس سے پلٹ کر جانا ہے. توجہ. اب دیکھیے، جب انسان یہ سوچتا ہے وہ کہاں سے آیا ہے، توجہ دیکھیے، ایک مولا کے جملے میں، اور ظاہر ہے کہ معصومین علیہ السلام کے اور سرور کائنات ختمی مطلب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام کے جو کلمات، اس کو ہم دیکھیں تو ایک ایک جملے کے اندر یا ایک ایک لفظ کے اندر سمندر پنہا ہوتا ہے. ظرف چاہیے، وسعت قلب چاہیے اسے سمجھنے کے لیے، اسے ادراک کرنے کے لیے. کہنے میں یہ کتنا جملہ کہ انسان یہ سوچے کہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے آیا ہے. اس پورے ایک لفظ میں پوری توحید پنہا ہے. کہاں سے آیا ہے؟ وہ خدا جو وحدہ لا شریک ہے، وہ خدا جو سب کا خالق ہے، وہ خدا جو سب کا مالک ہے. بلکہ یہ کہوں کہ کہاں سے آ رہا ہے میں توحید بھی شامل ہے اور عدل بھی شامل ہے. کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ پروردگار عالم نے اسے بھیجا ہے. یہ ہوا پہلا. کہاں رہ رہا ہے؟ ہدف زندگی. کہاں رہ رہا ہے؟ وہ رہ رہا ہے اس دنیا کے اندر. کہاں رہ رہا ہے؟ اس دنیا کے اندر. انشاءاللہ وقت ملا تو اس لفظ دنیا پر گفتگو ہوگی. اگر موقع ملا کہیں تو ہم اس پر گفتگو ضرور کریں گے کہ لفظ دنیا کیا ہے. کہاں رہ رہا ہے؟ اس دنیا میں رہ رہا ہے. جب انسان یہ سوچے گا کہ میں اس دنیا میں رہ رہا ہوں، اللہ نے بھیجا ہے، اب دنیا پہ رکیے گا، اس کے بعد کا مرحلہ دیکھیے، پھر دنیا سمجھ میں آ جائے گی. دنیا میں انسان رہ رہا ہے، جانا کہاں ہے؟ اس کی بارگاہ میں پلٹنا ہے، حساب و کتاب دینا ہے. ہمارے اعمال پیش ہوں گے،
جسے میں نے ابتدا میں کہا سرور کائنات کی دعا کے حوالے سے، قیامت حق ہے، قیامت آنے والی ہے۔ اب اگر انسان کے ذہن کے اندر، اس کے قلب کے اندر یہ یقین ہو کہ اسے اپنے ایک دن اپنے پروردگار عالم کے سامنے جواب دینا ہے، توجہ، اگر اس کے دل میں یقین ہو جائے کہ اسے اپنے پروردگار عالم کے سامنے پیش ہونا ہے، تو پھر انسان جو دنیا میں زندگی بسر کرے گا وہ اس حوالے سے بسر کرے گا کہ میں وہ ہر عمل کروں جو عمل میرے خدا کو پسند ہو۔ اب جملہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے خلق کیا ہے تو نتیجہ عبادت ہے رضا الہی۔ نتیجہ عبادت کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ عبادت کا نتیجہ ہے خدا کی رضا، خدا کی رضا۔ عزیزو، چونکہ وقت کے دامن میں رہتے ہوئے جب انسان یہ سوچ لے کہ اس دنیا کے اندر آیا ہے اور پلٹ کر واپس جانا ہے، دیکھیے کس طریقے سے انسان دنیا سے سبق لے۔ دنیا میں رہ کر انسان کیسے عبرت لے سکتا ہے؟ عنوان کو یاد رکھیے کہ رضائے رب۔ چل اس امر کو میں بعد میں لوں گا، پہلے اس امر کی طرف آؤں، چونکہ موضوع جب دنیا کا رہے گا تو اب اس دنیا کے اس بیان کو تسلسل کے ساتھ رکھنا چاہوں گا۔ رضائے رب کیا ہے؟ میں نے کہا کہ حاصل بندگی کیا ہے؟ حاصل بندگی خدا کی رضا، یہی حاصل بندگی۔ رضا رب کیا ہے؟ پہلے رضا کیا ہے؟ لغت میں جو رضا کے معنی بیان کیے گئے عزیزوں وہ یہ ہے کہ نفس، توجہ عزیزان، بتاؤں ایک ایک جملے پہ توجہ کا طالب ہوں، نفس کی وہ کیفیت، نفس کی وہ کیفیت جب انسان کوئی اچھا عمل کرتا ہے اور کسی کی اطاعت کرتا ہے، جو خوشی، جو مسرت اسے حاصل ہوتی ہے، جو نفس کی کیفیت ہوتی ہے، اس وقت اسے لغت میں رضا کہتے ہیں، اسے لغت میں رضا کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم رضا رب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے کہ رضا رب، خدا کی رضا بندے کی طرف، خدا کی رضا بندے کی طرف یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے، جیسا حکم دیا ہے، توجہ عزیزان محترم، فقط حکم نہیں، جیسا حکم دیا ہے اس حکم کو ویسا بجا لائے، اس کا نام ہے خدا کی رضا بندوں پر۔ بندے کی رضا خدا پر کیا ہے؟ توجہ عزیزوں، بندے کی رضا خدا پر یہ ہے کہ خدا کی قضا پر راضی رہے، خدا کی قضا پر راضی رہے، اس کی پیشانی پر شکن نہ آئے، چاہے غریبی ہو، چاہے بیماری ہو، چاہے پریشانی ہو، کسی حالت میں خدا رکھے، خدا کا شکر ادا کرے، اس کی پیشانی پہ شکوہ نہ ہو، اس کے لبوں پر شکوہ نہ ہو، اس کی پیشانی کے اوپر کہیں پریشانی نہ ہو۔ پس عزیزو، مصائب کی منزل رضا رب، ہدف زندگی رضا رب ہے۔ عجیب منزل ہے عزیزو، یہ وہ خاندان ہے، یہ وہ خانوادہ ہے کہ باپ نے رضا رب شب ہجرت بستر رسول پر سو کر لے لی، بیٹے نے رضا رب
نئے نوا کی زمین پر اپنے پیشانی کو سجدے میں رکھ کر رضائے رب کو خرید لیا. آگے عزیز و منزل پہلی محرم کے حوالے سے کون حسین سنیں گے عزیزوں؟ تاریخ نے لکھا ہے مدینہ تھا، مدینہ منورہ، کربلا کے واقعے سے پہلے گرمی کا زمانہ تھا. کون حسین؟ گرمی کا زمانہ تھا. خدا کے رسول اپنے گھر سے باہر نکلے، ناکے پر تھے. کوئی چیز تھی جس کو ابا کے دامن میں چھپائے ہوئے تھے. اصحاب نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کیا ہے. خدا کے رسول نے ابا کا دامن ہٹایا، دیکھا کہ حسین رسول اللہ کا چھوٹا نواسا حسین ابن علی. کون حسین؟ ولا کی بو سے مہکتا دماغ لے کر چلو، بنا دے قبر کو جنت وہ باغ لے کر چلو. غم حسین کا سینے پہ داغ لے کر چلو، لحد میں ہوگا اندھیرا چراغ لے کر چلو. لحد میں ہوگا اندھیرا. 28 رجب سن 60 ہجری کو میرا مولا مدینے سے چلا ہے. عزیزو، وطن کا چھوڑنا آسان نہیں ہے. عام فرد کے لیے بھی وطن کا چھوڑنا بڑا مشکل ہے. حسین کو مدینے سے عشق تھا. حسین ابن علی کو مدینے سے محبت تھی. عزیزو، حسین ابن علی کے لیے مدینہ چھوڑنا آسان نہیں تھا. ستائیس کا دن گزرا. جب خط آیا بیعت کے لیے اور حسین ابن علی نانا کی مرکت پر گئے، اور پھر جو واقعہ تاریخ نے لکھا آپ کو اس کا علم ہے. حسین جب دربار سے واپس آئے، بیعت کا انکار کر کے گھر پر آئے، بیبیوں کو ساتھ لیا، کہا سفر کرنا ہے. عزیزو، جب حسین ابن علی کا سفر شروع ہوا ہے نا عزیزو، تاریخ کہتی ہے کہ روانگی مدینے سے پہلے، میں نے کہا نا کہ حسین ابن علی کو مدینے سے محبت تھی، عشق تھا. حسین ابن علی کا بچپنا مدینے میں گزرا ہے. حسین ابن علی کے نانا کی مرکت مدینے کے اندر ہے، بھائی کی لحد مدینے کے اندر ہے، ماں کی لحد مدینے کے اندر ہے. تاریخ کہتی ہے کہ جب حسین ابن علی نے سفر شروع کیا، اس سے قبل جس رات کو حسین ابن علی کو سفر کرنا تھا، ایک جملہ آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں. یقیناً بڑا مشکل ہے یہ طے کرنا کہ شب عاشور حسین کے لیے زیادہ مشکل تھی یا 28 رجب کی رات حسین ابن علی کے لیے بڑی مشکل تھی. تاریخ کہتی ہے کہ حسین ابن علی نانا کی مرکت کے اوپر آئے، نانا کی قبر کے اوپر آئے، نانا کی لحد کے اوپر آئے. تاریخ نے لکھا ہے کہ حسین ابن علی
3 مرتبہ سفر سے پہلے 3 مرتبہ نانا کی لحد کے اوپر آئے ہیں. 3 مرتبہ. جب آئے نانا کی لحد پر، البار مقاتل نے لکھا کہ حسین ابن علی جب تیسری مرتبہ آئے ہیں نا، اپنے رخسار کو نانا کی قبر پہ رکھ دیا. مقاتل نے لکھا ہے کہ حسین ابن علی کو نیند آ گئی. پہلے حسین ابن علی نے کچھ کلمات کہے ہیں، نانا کی لحد کو دیکھ کر یہ کہا، اللہ کی طرف مناجات کر کے کہا کہ پروردگار، یہ تیرے حبیب کی قبر ہے، میں تیرے حبیب کی بیٹی کا بیٹا ہوں. وہ وقت آ گیا پروردگار جس کا تجھے علم ہے. اس کے بعد مورخین لکھتے ہیں، کسی شاعر نے اس کی ترجمانی کی ہے کہ حسین ابن علی نے کہا، پروردگار مجھے غم نہیں ہے، پروردگار حسین ابن علی تیری رضا چاہتا ہے، تیری رضا چاہتا ہے حسین ابن علی. پروردگار تو سر پہ پرواہ نہیں بندے کو کسی کی، ہاں ایک یہ مرضی ہے حسین ابن علی کی، ہاں ایک یہ مرضی ہے حسین ابن علی کی، سر ننگے نہ دیکھوں میں نواسی کو نبی کی. عزیزوں، حسین ابن علی چلے، بس 2-4 جملے تک اور مجلس تمام. حسین ابن علی چلے. تاریخ لکھتی ہے کہ جب حسین ابن علی نانا کے مرکز پر آئے ہیں، قبر کے اوپر آئے ہیں، بڑے وقار کے ساتھ آئے، بڑے قدم جماتے جماتے آئے. جب بہائی کی لحد کے اوپر آئے ہیں تب بھی بڑے وقار کے ساتھ آئے، اپنے قدم کو جمائے ہوئے تھے. لیکن جب ماں کی قبر کے اوپر آئے ہیں تو تاریخ نے لکھا، مقاتل نے لکھا، حسین ابن علی اس طریقے سے ماں کی قبر کے اوپر آئے جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے. اماں حسین چھوڑ کے جا رہا ہے، اماں جس حسین کو آپ نے چکی پیس پیس کے پالا تھا وہ حسین آج مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. اور جب نہیں کہ قلب حسین سے آواز آئی ہو، اماں اماں دعا کرنا جب علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالوں میرے قدم میں استقامت رہے. اماں دعا کرنا جب علی اصغر کے گلے سے تیر نکالوں میرے قدم میں استقامت رہے. عزیزو، ایک مرتبہ شاعر نے عجیب اس منظر کو کہا لکھا ہے. ایک مرتبہ حسین کے جذبات کو بیان کیا، اماں لہو لہان چمن دیکھنے کے لیے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے کے لیے چلو. عزیزو، حسین ابن علی گھر کے اندر آئے، ایک مرتبہ قافلے کو تیار کیا، سب بیبیاں کو تیار کیا، قافلہ نکلا. روایت بیان کرتی ہے، مقتل بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ جیسے یہ قافلہ تیار ہوا، حسین ابن علی گھر کے بعد کرسی پر تشریف فرما رہے. ایک ایک بی بی اپنے گھر سے باہر نکلتی تھی. کبھی علی اکبر آگے بڑھتے تھے، کبھی قاسم آگے بڑھتے تھے، کبھی عباس آگے بڑھتے تھے. ایک ایک بی بی کو سوار کرتے جاتے تھے. مقاتل کے اندر ہے کہ ایک عجیب منظر دیکھا. ایک بی بی تھی جو جرمٹ کے اندر باہر آئی. کسی نے کہا یہ کون ہے؟ کہا علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم ہے. کچھ دیر گزری تھی، ایک اور بی بی اپنے گھر سے باہر آئی. اس کا باہر آنا تھا کہ ایک مرتبہ حسین اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے تعظیم کے لیے. عباس بڑھے، علی اکبر بڑھے. ایک مرتبہ پوچھنے والے نے کہا یہ بی بی کون ہے؟ کہا یہ ثانیہ زہرا، علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ ہے. سب قافلہ تیار ہوا. حسین ابن علی نے روایت بتاتی ہے، مقتل بیان کرتا ہے کہ ایک بیٹی جس کا نام فاطمہ صغریٰ تھا، حسین نے اس کو مدینے میں رہنے دیا. بہت ضد کرتی تھی، بہت رویا کرتی تھی، کہتی تھی کہ بابا میں یہی نہیں کہتی کہ مجھے ہماری پہ بٹھا دو، اب بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو. حسین نے تسلی دی. یہ آخری منزل ہے. یہ وہ قافلہ آگے بڑھا، 2 قدم ہی آگے بڑھا تھا. ایک بار ابو العباس آئے حسین کی خدمت میں، آقا قافلے کو روک دیجئے. کہا کیا بات ہے؟ کہا فاطمہ صغریٰ اپنے گھر سے باہر آ گئی
ہے. ایک مرتبہ حسین نے قافلہ روکا, فاطمہ صغریٰ آئی, ایک ایک بی بی سے رخصت ہونے لگی, ایک ایک بی بی کو خدا حافظ کہنے لگی. اس سواری کے قریب پہنچی جہاں ام رباب بیٹھی ہوئی تھی, جہاں اس ناکے کے قریب پہنچی جو ام رباب بیٹھی ہوئی تھی. ایک مرتبہ فاطمہ صغریٰ نے ام رباب کو دیکھا, چھوٹے بھائی علی اصغر کو دیکھا, جیسے ہی اپنے ہاتھ کو بڑھایا, علی اصغر بکر صغریٰ کی گود میں آ گئے, صغریٰ کی گود میں آ گئے. ام رباب نے چاہا کہ علی اصغر کو لے لے, علی اصغر واپس نہیں آتے. جناب زینب نے کوشش کی, علی اصغر واپس نہیں آتے. ہر بی بی نے کوشش کی, علی اصغر واپس نہیں آتے. ایک مرتبہ یہ خبر مولا تک پہنچی, مولا آئے. عجب نہیں, جب مولا فاطمہ صغریٰ کے پاس آئے ہوں گے علی اصغر کو لینے کے لیے, تو فاطمہ صغریٰ نے کہا ہوگا بابا, ایک مرتبہ علی اصغر کو دیکھ کر کہا ہوگا نے کہ بھیا آج محبت کا امتحان ہے. ایک مرتبہ حسین ابن علی آئے, کچھ نہیں کہا, کان میں کچھ کہا جیسے ہی کہنا تھا. علی اصغر ایک مرتبہ حسین کی آگوش میں آ گئے, نہیں معلوم کیا کہا, لیکن مقاتل کہتے ہیں شاید علی اصغر کے کانوں میں یہ کہا ہو, علی اصغر علی اصغر مدینے میں رہنا چاہتے ہو تو رہ جاؤ, لیکن یہ بتاؤ کہ کربلا میں 3 بھال کا تیر کون کھائے گا. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. پروردگار تجھے واسطہ ہو تیری رحمت کا, تجھے واسطہ ہو تیری اس رحمت کا جو غضب پر حاوی ہے. پروردگار ہم تمام لوگوں کی گناہان کبیرہ گناہ صغیرہ کی مغفرت فرمانا, اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمانا. پروردگار اس بلد میں امن و سکون ہمیشہ کے لیے رہے. پروردگار ملک متحدہ عرب امارات کو ترقی عطا فرمانا, یہاں پر امن و سکون عطا فرمانا. پروردگار ان کے حکمرانوں کی توفیقات میں اضافہ فرمانا, ان حکمرانوں کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا. یقیناً جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کی رضا بندوں کی خدمت کرنے میں ہے, تو یقیناً اس ملک نے اس چیز کو ثابت کیا کس طریقے سے خدمت خلق کی جاتی ہے. یہاں کے رہنے والوں کو, یہاں کے حکمران کو تمام دنیاوی اور آخرت کی مصیبتوں سے محفوظ رکھنا, اور اس کے ساتھ ساتھ اوقاف جعفریہ اس مشکل حالات میں بھی انہوں نے فرش عزا کا اہتمام کیا ہے. پروردگار ان تمام لوگوں کی صحیح کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا, اور ان تمام لوگوں کو دنیا اور آخرت کی تمام مصیبتوں پریشانیوں سے دور فرمانا. قبولیت کے لیے درود بھیجتے بلند آواز سے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.